مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، خاموشی ایک سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ اگر تم راہ عشق کے مسافر بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو عاجز بنا لو، جیسے راکھ اور دھول۔ ہمارے قافلے کے سالار فخر دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارا کام قربانی ہے۔ یہی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مددگار ہیں۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ پرسکون وہ ہے جسے کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے، اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت پیدا کرو۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھتی جاتی ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہوتا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جس طرح نیند میں قیدی قید خانہ سے بے خبر ہوتے ہیں اور بادشاہ سلطنت سے بے خبر ہوتے ہیں، نہ کسی کو فائدے اور نہ نقصان کا غم اور فکر، نہ اس فلانے اور فلانے کا خیال، خدا شناس کی یہ حالت بغیر نیند کے بھی ہوتی ہے۔ تلاش کر چاہے تو جس بھی حال میں ہے، اے پیاسے پانی کی تلاش مسلسل جاری رکھ، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آئے گا جب تو بہار کو پا لے گا۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ شفاعت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی خوشبو گناہ گاروں کے لیے جاں فضا ہوگی۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جہنمی اور جنتی تو وہ بعد میں بنتا ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو۔ دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ یاد رکھو دوستو، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہو پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں۔ محبوب بننا ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ تعالیٰ کے عاشق بن کے زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مصروف کر دیتا ہے۔ لوگ فقیر اور غریب بھی سے ڈرتے ہیں،
اگر فقیر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے اور وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں سے پل رہا ہے۔ اگر تم خدا دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، اور جو تجھے شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو۔ بے شک سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اے لوگو، بہت سے شیطان خصلتیں صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں، اسی لیے بیت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کی روح جسم کے ساتھ رہے گی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ حق تعالیٰ کو ڈھونڈنے والے کی کیفیت بائنا ایسی ہے، جہاں حق جلوہ نما ہو وہاں ڈھونڈنے والا غائب۔ انسان کو اخلاقی اقتدار کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے۔ دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں۔ ایک پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو۔ ہاں، دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل کو پہنچ جائے گا۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے انسان ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر میرا علم مجھے ایک انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل کرنے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر تم اسے اپنی روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا اس نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال لیا۔ حقیقی سکون اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگا لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ خاموش رہو، صرف تمہارا خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو تو کہتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو وہ رازق بھی ہے، رزق بھی دے گا۔ پھر رزق کے لیے کیوں؟ تم نے رات دن ایک کر دیے ہیں۔